داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن. تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 25. میں قاری صاحب سے اور گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو درود اور اس کے بعد کی دعا یہ تینوں کی پریکٹس کرائیں. بسم اللہ. اب درود کا پہلا حصہ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. چلیے دوسرا حصہ لیتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. درود کے بعد کی دعا لیتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
إنك أنت الغفور الرحيم. جزاک اللہ خیر قاری عمران خان. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. ناظرین، ہم یہ کہیں کہ ہم گرامر کو ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بولیے بھی، بتائیے بھی، اشارے کیجئے تاکہ آپ کے دماغ کے سارے حصے استعمال ہو سکیں. جدید تحقیق کے مطابق سارا دماغ کا حصہ استعمال نہیں ہوتا اگر آپ ایک ہی کام کرتے ہیں یا دو ہی کرتے ہیں. پورے کام کریں گے، ساتھ ہی ساتھ شوق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ پڑھیں گے، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اور بھی زیادہ دماغ کا استعمال ہوگا، یعنی سیکھنے کی رفتار تیز تر ہوگی. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن ہم جلدی سے جلدی سیکھیں تاکہ یہ اندھیرا یا یہ اندھاپن، یعنی دیکھ رہے ہیں ہم سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرح سے اندھاپن ہے، اور سن رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرح سے بہراپن ہے، یہ جلد سے جلد یہ دونوں بیماریاں دور ہو جائیں ہم سے. ہم نے گرامر میں کئی چیزیں سیکھیں. اب تک تقریباً ہم نے 50 الفاظ سیکھے ہیں گرامر کے تحت، جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 بار آتے ہیں. تقریباً 20,000 بار آتے ہیں. ہم نے کئی افعال سیکھے، افعال ہی 7,000 کے قریب آتے ہیں. 20 کے اوپر افعال سیکھے ہم نے، جیسے فتحا، جعلا، فعلا، نصرا، کفرا، رزقا، دخلا، عبدا، ضربا، ظلما، صبرا، غفرا، سمعا، علما، عملا، رحما، قالا، کانا، قاما، دعا، شاء، کانا، قالا، جاء. اتنے سارے افعال سیکھے. پھر 8 پریپوزیشن سیکھے. پھر جو ہے ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن سیکھا. ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، ہا یہ سیکھا. ہذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک سیکھا. کئی الفاظ سیکھے ہم نے جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 بار آتے ہیں اسی ٹی پی آئی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو ہم اس پہلے حصے کے آخری سبق میں، 25ویں سبق میں انشاءاللہ، یاد رہے ہمارا سبق جاری رہے گا. قرآن کی تعلیم تو کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ کورس بھی ابھی جاری ہے. اس میں ہم انشاءاللہ صرف اعادہ کرتے ہیں فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ، یہ 4 ابواب کا، اور قالا اور کانا 2 اہم افعال کا. دونوں قرآن کریم میں 3,000 بار آئے ہیں، اور یہ گرامر کے اس پیٹرن پر کئی افعال آئے ہیں، کئی بار، ہزاروں بار قرآن کریم میں آئے ہیں. تو انہیں شوق سے کیجئے. یہ صرف گرامر کی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ قرآنی بصارت دینے والی ایکسرسائزز ہیں. اس سے انشاءاللہ ہم کو قرآن کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں اس میں بڑی مدد ملے گی. تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان 6 افعال کی پریکٹس کرائیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم پھر دوسرا سلسلہ شروع کریں گے جو اور بھی دلچسپ ہوگا، مزید فی، جس کو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ تو لذیذ فی ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ ہم جلد شروع کریں گے اس کورس کے بعد، اور وہ بھی اس سے اور لذیذ تر ہوتا جائے گا، کیونکہ اس میں ہم انشاءاللہ اردو بھی صحیح سیکھیں گے. ویسے ہمارا مقصد تو قرآنی عربی ہے، لیکن اس کی برکتیں اور دوسری جگہ بھی ہیں. پریکٹس فتح سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آخری سبق کی گرامر کی پریکٹس شروع کرنے سے پہلے ایک بار گہری سانس لیجئے. اسی سانس پر میں آپ کو ایک اہم واقعہ سناتا ہوں، دلچسپ میں نے دیکھا ہے. ہمارے پاس یونیورسٹی میں ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا میموری چیمپئن آیا تھا. اس کا تعلق ہے بنگلہ دیش سے، انور نام ہے اس کا، رہتا ہے یو کے میں، آج کل سنا ہے امریکہ میں رہتا ہے. اس نے پریزنٹیشن پیش کیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے 25 الفاظ یاد کر کے دکھاتا ہوں. اس نے ایک پیپر شیٹ لے لیا، بورڈ پر پین لے لیا، اور آڈینس سے جو تقریباً 200-300 تھے ان سے کہا اچھا آپ الفاظ بولیے. کسی نے کہا چیئر، لکھ دیا چیئر. کسی نے کہا ریسپانسبلٹی، کسی نے کہا ایکسٹرمینیشن. وہ لکھتے گیا، جو آڈینس جو کہہ رہا ہے اس کو لکھتے جا رہا. 25 الفاظ لکھ دیے اس نے. پھر اس کے بعد اس نے لسٹ کو دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا اس کو. اس نے کہا میں کوئی جادو نہیں کر رہا ہوں،
گھبرائیے مت, یہ کوئی میجک نہیں ہے, بس اپنے دماغ کو فل استعمال کر رہا ہوں. اور جیسا لوگ کہہ رہے تھے ویسے بھی اس نے کہا, جیسے مثلا ایکسٹرمینیشن. اچھا دوسرا لفظ مثلا کیئرنگ. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا, سارے الفاظ دیکھ لیے لکھنے کے بعد اس نے کہا بس مجھے 2 منٹ دیجیے. پورا اچھا سانس لے کر اس نے ایک ایک لفظ کو یاد کیا, آنکھیں پھاڑ کر. دیکھیے آپ اس نے اپنی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں نا, اچھا پورا ویژن لے کر اس کا, اور سوچ کے ایک ایک کو تصور میں بٹھا کر دماغ کو فلی چارج کر کے اس کے بعد اس نے کہا کھٹ پورے 25 الفاظ گنا دیے. ورلڈ ریکارڈ, میموری چیمپئن, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. قرآن سیکھنا ہے نا ہم کو, یہ کوئی ہم تفریحی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ ریسرچ بیس بات ہے. جب آپ گہری سانس لیتے ہیں تو آپ کا برین فلی چارج ہوتا ہے. آپ کو قرآن کی آیتیں بھی حفظ کرنا ہو, میں نے قرآن کے حفظ کا ورکشاپ اٹینڈ کیا ہے بار, اور اس کے شیخ نے بار کہا کہ یہ بہت اہم راز ہے. گہری سانس لیں آپ, پھر آیت کو دیکھیں اور پھر حفظ کریں, بہت آسانی سے حفظ ہوگا. داوي نفوسنا. اسلام کے مکمل دستور اساسی کا علم کیسے حاصل کریں؟ سماج اور ملک کے لیے ایک مفید انسان بننے کا لاہ عمل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا بیش قیمت ہے, اسے کارآمد کیسے بنائیں, یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت, صرف پیس ٹی وی اردو پر. جانیے ہماری زندگیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہیں کن احکام پر عمل کی ضرورت. فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. Agla program, Peace TV Urdu par. داوي نفوسنا. پہلے باب کی ہم پریکٹس اب شروع کرتے ہیں. پہلا باب کیا تھا؟ فتح یفتح. اس باب سے ہم نے 3 افعال سیکھے تھے. کیا کہتے وہ؟ فعلا یعنی کہ فعلا یعنی اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. اسی طرح دوسرا ورڈ تھا فتح یعنی اس نے کھولا. اور تیسرا لفظ تھا اس کا جعلا یعنی اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا. تو اس باب سے ہم ایک فعل لیتے ہیں فتح اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. فتح, فتحو, فتحت, فتحتم, فتحتو, فتحنا, یفتحو, یفتحون, تفتحو, تفتحون, افتحو, نفتحو, افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو, فاتح, مفتوح, فتح. هو فتح هي فتحت, هو يفتح هي تفتح.
जो दूसरा बाब है वो है नसरा यंसुरु। आप तर्जुमा कीजिए मेरे साथ। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरुना, अंसुरु, नंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिर, मंसूर, नसर, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु। तीसरा बाब है ज़रबा यज़रिबु। तर्जुमा कीजिए। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतुम, ज़रबतु, ज़रबना, यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, तज़रिबूना, अज़रिबु, नज़रिबु, इज़रिब, इज़रिबु, ला तज़रिब, ला तज़रिबु, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ यज़रिबु हिया तज़रिबु। हमारा आखिरी जो चौथा बाब है वो है समिया यस्माऊ। तो समिया का मतलब क्या है? उसने सुना, उसने सुना। तो तर्जुमा कीजिए। समिया, उसने सुना, समिऊ, समिता, समितुम, समितु, समिना, यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, तस्माऊना, अस्माऊ, नस्माऊ, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, सामे, मस्मो, समा, हुआ समिया हिया समियत, हुआ यस्माऊ हिया तस्माऊ। जो दो और अल्फाज हम आज प्रैक्टिस करेंगे वो है काला और काना। ये भी इस वजह से है कि काला तकरीबन कुरान मजीद में 1700 से ज़्यादा मरतबा आया है और काना भी तकरीबन 1300 मरतबा कुरान मजीद में आया है। तो पहले काला की प्रैक्टिस करते हैं। काला यानी कि उसने कहा। तो तर्जुमा कीजिए आप लोग। काला, कालू, कुलता, कुलतुम, कुलतु, कुलना, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, तकूलूना, अकूलू, नकूलू, कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलू, काइल, मकुल, कौल, हुआ काला हिया कालत, हुआ यकूलू हिया तकुलू। जो हम आखिरी लफ्ज़ की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है काना। काना यानी वो था। तो तर्जुमा कीजिए। काना, कानू, कुंता, कुंतुम, कुंतु, कुन्ना, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, तकूनूना, अकूनु, नकूनु, कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, काइन, डैश, कौन, हुआ काना हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। माशाल्लाह। अब इस बार सिर्फ अरबी की प्रैक्टिस करेंगे। काना, कानू, कुंता, कुंतुम, कुंतु, कुन्ना, यकूनु, यकूनुना, तकूनु, तकूनुना, अकूनु, नकूनु, कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, काइन, डैश, कौन, हुआ काना हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सीखा आपने और बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोग मिल के कर रहे हैं और उम्मीद है नाजरीन इन सब के साथ आप भी कर रहे होंगे। और आपने देखा कि कितना आसानी से याद हो जाता है अगर आप इन इशारों से करें। अब हम आते हैं आखिरी बात की तरफ, नुक्ता शौक़ की तरफ। नुक्ता शौक़ में पिछली बार हमने एक मिसाल दी थी ओवर टाइम की। इसी ओवर टाइम को हम एक दूसरे अंदाज से पेश करना चाहते हैं।
دیکھیے قرآن کریم سمجھنے کے لیے آپ کو تقریباً 200 گھنٹے کی ضرورت ہے، بس صرف 200 گھنٹے کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے، اس کا بیسک میسج سمجھنے کے لیے، اس کی عربی زبان سمجھنے کے لیے 200 گھنٹے کا ٹیچنگ ٹائم. جیسے اب یہ ٹیچنگ ٹائم ہے 200 گھنٹے میں انشاءاللہ پھر آپ اگر ہوم ورکس کریں جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ہی برکت رکھی ہے، اور خود یہ تربیتی نظام ہمارا جو نمازوں کا ایسا رکھا ہے کہ اگر ہم اسی کو سمجھ کر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں. اور خاص کر اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے سمجھائیں نا تو جوان ہونے تک تو وہ نہ صرف قرآن سمجھنے کے بلکہ قرآن سن کر آسانی سے حفظ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے، آسانی سے. یہ ایک دوسرا آسان طریقہ ہے، اس پر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم نقطہ شوق میں وہی اوور ٹائم کے ایک دوسرے پہلو سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر میری کمپنی یہ اعلان کر دے کہ کمپنی کے پاس بہت جو ہے کام ہے، بجائے اس کے آپ 15 منٹ دیں، ایک دوسری پالیسی ہے 200 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہوگا. 200 گھنٹے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے. چاہے وہ 200 گھنٹے آپ ایک مہینے میں کریں یا 20 سال میں کریں، چاہے آپ وہ 200 گھنٹے ایک مہینے میں کریں 20 لاکھ لے لیں. آپ روزانہ 10 منٹ کریں کوئی بات نہیں، روزانہ 5 منٹ کریں کوئی بات نہیں. آپ 20 سال میں کمپلیٹ کریں، 20 سال کے بعد 20 لاکھ لے لیں. آپ ہم میں سے ہر ایک کیا کرے گا؟ جلد سے جلد کمپلیٹ کرے گا. اس وقت کوئی بہانہ سامنے نہیں لائے گا، کوئی بھی مصروف نہیں ہوگا، نہ کہیں سے شکایت آئے گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، جلد سے جلد کمپلیٹ کرے گا. گھر والے بھی ڈھکیلیں گے، جاؤ جلدی کمپلیٹ کرو، ایک گھر خرید لیں گے، کچھ بنا لیں گے، آرام سے رہیں گے بعد میں. حضرات جی 150 گھنٹے میں 200 کمپلیٹ کر لے گا. یہ بھی ایک فارمولا ہو سکتا ہے. اگر اپنے دماغ کو بہت زیادہ استعمال کرے تو انشاءاللہ قرآن بھی آپ انشاءاللہ 150 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ شوق سے ڈٹ کے کریں. میں اس کو اس طرف لے جاؤں گا اور واقعی پاسبل ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن سیکھنے کے لیے 200 گھنٹے درکار ہیں. ہمارے بعض اصحاب بعض دوست کہتے ہیں بھائی میں سیکھ رہا ہوں قرآن. میں کہتا ہوں کیسے چل رہا ہے؟ نہیں ہم ہفتے میں 2 آیتیں کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں. کہا یار تم ہفتے میں 2 آیتیں کرو گے یا ہفتے میں 1 رکوع بھی کرو گے تو کب ختم کرو گے قرآن کو؟ ہفتے میں 1 رکوع، قرآن میں کتنے رکوع یعنی یوں سمجھیے ہفتے میں 1 صفحہ. قرآن کے 600 صفحات ہیں، 600 صفحات یعنی 600 ہفتے، 600 ہفتے یعنی 12 سال. 12 سال جب تک تو اور جتنی بچی عمر اس میں سے اور کتنی کٹ جائے گی. اور 12 سال تک اوسطاً آدھی اندھیرے میں گزرے گی. آدھا قرآن اندھیرے میں رہے گا، اپنے اندھیرے میں، یعنی آنکھوں میں اندھیرا رہے گا. قرآن تو اجالا ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، یعنی آنکھوں میں آدھا اندھیرا تو 12 سال رہے گا. ارے بھائی آپ اتنے سلو کیوں چلتے ہیں؟ کمپنی کے معاملے میں تو جلدی کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے معاملے میں آپ مطمئن کیوں ہیں؟ قناعت پسند کیوں ہیں؟ جلد سے جلد کیجئے تاکہ بقیہ زندگی قرآن کی روشنی میں گزرے. روزانہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے. آج سمجھ میں آئے، کہہ سکوں میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے یہ کہا ہے، آج میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کیا بات کہی ہے، بس میرے کو تو مزہ آ گیا، یہ آیت میرے دل پہ ٹک گئی ہے. آپ بقیہ زندگی قرآن کی روشنی میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں گزاریں. اس کے لیے دیر مت کیجیے، جمے رہیے، جلد سے جلد کورس ختم کیجیے اور شوق سے لگے رہیے. ناظرین اسی پر ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں، یہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں. ہم یہ خوشخبری دیں گے کہ آپ نے اس کورس میں 250 الفاظ سیکھے، لیکن اس میں 100 سے 150 کے بیچ میں ایسے الفاظ ہیں جو 43,000 بار آئے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیے وہ کاؤنٹ کو چھوڑیے، 40,000 ہی لے لیجئے، 39,000 لے لیجئے تو بھی 50% بن جاتے ہیں. یعنی ہر سطر میں قرآن کی آدھے الفاظ اوسطاً، بعض سطروں میں بہت نئے ہوں گے، بعض سطروں میں کوئی بھی نیا نہیں ہوگا، اوسطاً آپ جان چکے ہوں. جیسے سورۃ الکہف کے ابتدائی الفاظ لیتے ہیں ہم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمد جانتے ہیں، للہ الذی انزل نیا ہے، حالانکہ کتاب انزلناہ الیک کا پہلے ہی پڑھا ہم نے. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، نیا لفظ. اس طرح سے
تو ناظرین آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی آپ جوائن کریں گے جب سے ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے جو کہ انشاءاللہ اور دلچسپ ہوگا اور انشاءاللہ قرآن میں ہمیں مزید اندر لے جائے گا اس سفر میں، پیارے سفر میں، جس سفر میں ہم اللہ تعالیٰ جو ہم سے بات کر رہا ہے وہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورتل القرآن اصدح بصوتك